لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ جنرل فیض حمید فوج کا ایک انٹرنل معاملہ ہے، وہ جس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا چاہے وہ ہے۔ ہمارا جو احتساب کا عمل ہے سخت ہے، کڑا ہے، بٹ اٹ ڈز ناٹ ورک آن ایلیگیشن۔ ہم جیسے کیسے بھی ہیں، فارم 47 کے ہیں یا 45 کے ہیں، لیکن اب اس ایوان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، انہی سے آپ نے کام لینا ہوگا۔ ریٹائرڈ افسر پہ یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے مخصوص سیاسی عناصر کے ایما پر آئینی حدود و حدود سے تجاوز کیا۔ ہمیں یقین ہے فوج کے اندر ایک مضبوط احتساب کا نظام موجود ہے۔ جب حکومت ہم نے لی، ہم اتنے اندھے نہیں تھے کہ آگے کیا کھائی پڑی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج پریس کانفرنس میں بہت ساری چیزوں کی وضاحت بھی سامنے آ گئی۔ مثلاً انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف کارروائی محض الزامات کی بنیاد پر نہیں بلکہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر ہو رہی ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کے یا عناصر کے ایما پر وہ وائلیشن ہوئیں جو جنرل فیض حمید صاحب نے کیں۔ ایک سوال بھی کیا گیا کیا بانی پی ٹی آئی خان صاحب کا بھی ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جو بھی جنرل فیض حمید کے کیس میں ملوث ہوگا، خواہ کتنے بڑے عہدے پہ ہو، ضرور کارروائی ہوگی۔ دوسری طرف پی ٹی آئی بڑے عرصے سے کوشش کر رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ مل جائیں، لیکن کل مولانا صاحب نے ایوان میں قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ یہ 45 کی حکومت ہو یا فارم 47 کی حکومت ہو، اب انہی سے کام لینا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آج پی ٹی آئی کو 8 سپٹمبر کو راولپنڈی کے باہر سنگجانی کے مقام پر جلسہ کرنے کی اجازت تو مل گئی، لیکن سینٹ میں عوامی اجتماع کو اسلام آباد میں ریگولیٹ کرنے کا بل بھی پاس ہو گیا، جس پر خاصی تنقید ہوئی۔ ہم ان موضوعات پر بات کریں گے۔ دو میرے لیے انتہائی معزز مہمان آج میرے روبرو ہیں۔ سابق گورنر سندھ جناب محمد زبیر صاحب، بہت شکریہ گورنر صاحب آپ نے وقت دیا۔ جناب خان اکرم راجہ صاحب، ممتاز قانون دان اور پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما، بہت شکریہ راج صاحب آپ نے وقت دیا۔ آپ خاصے مصروف بھی رہے آج اڈیالہ جیل میں، لیکن آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ محمد زبیر صاحب، یہ فرمائیے کہ آج باقاعدہ طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے پر، سیاسی عناصر کی ایما پر یہ اپنے اختیارات سے تجاوز کیا گیا، یا جو بھی الفاظ تھے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بات تو آج نئی آ گئی آن دا ریکارڈ۔ لیکن میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ تو نہیں کہا، آن دا ریکارڈ ہی آپ سمجھ لیں۔ جب بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے تو اس میں نشانہ جو بنایا گیا وہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو بنایا گیا ہے۔ اس میں تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ آج انہوں نے کوئی نئی بات کی ہے۔ دس ہیز بین دی نیریٹو کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ کہا جائے اور پروف کیا جائے۔ جنرل فیض حمید کے اریسٹ سے بہت پہلے سے یہ کہا گیا کہ اوپن اینڈ شٹ ہے اور تمام ثبوت موجود ہیں، حکومت نے بھی اور آئی ایس پی آر کا بھی ہمیشہ سے یہی رہا کہ جی 9 مئی کے حوالے سے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، تمام شواہد موجود ہیں۔ لیکن 1.5 سال تقریباً گزر گیا، 1.25 سال تو ہو ہی گیا، ایک بھی ایسی کنوکشن نہیں ہوئی، ایک بھی ایسا الزام جو ہے ہمارے سامنے تو نہیں آیا، نہ آپ کے سامنے آیا ہے، جس میں بہت سے لوگوں کو مئی 9 کے حوالے سے جیل میں 1 سال سے زیادہ رکھا گیا۔ جس طرح آپ خواتین کو دیکھ لیں، آپ سنم جاوید کو فار ایگزامپل، عالیہ حمزہ کو فار ایگزامپل، تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے غلط اریسٹ کیا تھا نا، غلط الزام لگایا تھا مئی 9 کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اور بھی مئی 9 کے حوالے سے جس طرح محمود الرشید صاحب ہیں جیل کے اندر بند ہیں، اعجاز چودھری صاحب جیل کے اندر بند ہیں، خود عمران خان، شاہ محمود قریشی، یہ سارے کیسز جو ہے ہم تو انتظار ہی کر رہے ہیں کہ وہ شواہد جو کہ کہتے ہیں کہ سب کے سامنے ہیں۔ اور پھر راجہ صاحب میں ایک چیز ضرور بات کروں گا کہ پاکستان میں بیانیہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں 8 فروری کو بھی بہت بڑے ایک مینڈیٹ چرایا گیا تھا، اور اس کو یاد کرنا بار بار بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیا ہم اگر ایسٹ پاکستان سے کوئی سبق سیکھ سکتے ہیں کہ مینڈیٹ چرانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا۔
اس کی کس نے پلاننگ کی تھی, اس کے بارے میں کس نے امپلیمنٹ کیا تھا, 8 فیبری کی رات کو کیا ہوا, 9 فیبری کو کیا ہوا, یہ بھی تو قوم کے سامنے لایا جائے نا. یہ ساری چیزیں ایک ون سائیڈڈ تو نہیں ہو سکتی, دوسری سائڈ کی بھی تو ایک سٹوری ہے, اور آپ ایک اینگر کریٹ کریں گے, اس کا رسپانس بھی آئے گا. سو آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ, جہاں ہم ضرور یاد کرتے ہیں ضرور. اور دوسری چیز ملٹری ٹرائل کے حوالے سے عمران خان کے, آئی تھنک یہ بہت بڑا ایک مسٹیک ہوگی. پاکستان کی آلریڈی جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو کوئی دنیا کوئی اچھی طرح سے نہیں دیکھتی ہے, اور اگر آپ عمران خان کو ملٹری ٹرائل کریں گے, جو میری سمجھ بوجھ ہے, سلمان راجہ صاحب زیادہ اچھا اس پر ذکر کر سکتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا, صرف یہ پتہ چلے گا کہ جی ہاں جی کیس چلا تھا اور ان کے خلاف. چلیں راج صاحب سے, اگر راج صاحب سے یہی سوال آپ نے بھی ڈائیورٹ کر دیا. راج صاحب, یہ آج واضح طور پر کہا گیا, پہلے 13 اگست کو جو پریس ریلیز آیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ملٹیپل وائلیشنز, آج واضح طور پر سیاسی جو لنک ہے اس کی بات بھی کی گئی, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ جو بھی جنرل فیض صاحب کے ساتھ ملوث ہوگا قانون راستہ بنائے گا. کیا پھر ملٹری ٹرائل ہوگا؟ دیکھیں, ہمارا تو موقف بڑا واضح ہے, اور میں سمجھتا ہوں آئین بہت واضح ہے کہ ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا کسی سویلین کا. ایک کرنل صاحب یا میجر صاحب ایک بند کمرے میں بیٹھ کر ٹرائل کریں عمران خان کا, یہ ایک مذکّر خیز خیال ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا آئین اور ہمارا نظام اس کی اجازت دے گا. ہم اس معاملے کو سیاسی سطح پہ بھی لڑیں گے اور عدالتوں میں بھی لڑیں گے. جو بات کی گئی وہ ایک طرح سے مبہم ہے کہ سیاسی جماعت کی ماں پہ انہوں نے کچھ کیا, کیا انہوں نے کیا ہمیں نہیں پتا. اور بالکل یہ ٹھیک کہا زبیر صاحب نے, جس طرح کے مقدمے یہ بناتے رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے, بالکل ایک ڈھول پیٹا جاتا ہے, اوپن اینڈ شٹ کیس بن گیا. مخصوص اینکر ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں بالکل بات ختم ہو گئی, بالکل واضح شواہد مل گئے, اور اس کے بعد جب معاملہ عدالت میں آتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, رائی کے پہاڑ کی طرح وہ بات بالکل رہ جاتی ہے. آج بھی ہم نے یہ دیکھا, جو یہ القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ تھا, آئی او صاحب میں عدالت میں موجود تھا, وہ کہتے ہیں جی ایک پیسے کا بھی فائدہ عمران خان صاحب نے اس معاملے میں نہیں اٹھایا, ایک پیسے کا نقصان ریاست پاکستان کو نہیں ہوا. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ مقدمہ بنایا کیا انہوں نے جو ڈھول پیٹا اتنا عرصہ. اسی طرح سائفر آپ نے دیکھا, پہلے عدت کا کیس آپ نے دیکھا, یہ مقدمات بناتے رہیں گے. لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ آپ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اپنا مد مقابل سمجھیں, اپنا حریف سمجھیں. یہ موقع ہے قوم کو اکٹھا کرنے کا, یہ موقع ہے ملک میں جو ایک خلفشار ہے اس کو ختم کرنے کا. ہم سب اکٹھے ہو کے ملک کی فلاح کے لیے سوچیں. جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, میں اس نقطے پہ آتا ہوں. میں راج صاحب میں یہ اکٹھے چلنے پہ آتا ہوں, میرے پاس باقاعدہ اس پہ سوال ہیں, کیونکہ آج میٹنگ بھی ہوئی چاہے جس کانٹیکس میں ہوئی. لیکن یہ جو کورٹ والی بات ہے کہ ٹرائل نہیں ہو رہا, وہ تو آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے اس کو سٹے دیا ہوا ہے کہ ٹرائل تو کریں سزا نہ سنائیں. کیا وہ بھی رکاوٹ ہے ایک؟ وہ رکاوٹ کس کے رستے میں؟ ملٹری ٹرائل کو آگے بڑھانے میں, یا سزا جس کی طرف زبیر صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ انہوں نے 20-25 جو مقدمات تھے جس میں لوگوں کو انہوں نے جیل سے چھوڑا یا ملٹری کسٹڈی سے چھوڑا, لیکن سزا سنانے کے بعد چھوڑا, اس وقت تک سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی تھی. ہمارا موقف بالکل یہی ہے کہ 5 ممبر سپریم کورٹ کا بینچ فیصلہ دے چکی ہے کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ملٹری عدالت کے سامنے, اور وہ فیصلہ اس وقت تک قائم ہے. جب تک اپیل میں اس سے کوئی برعکس فیصلہ نہیں آتا تو کسی سویلین کا ٹرائل ہم سمجھتے ہیں نہیں ہو سکتا ملٹری عدالت کے سامنے. نہیں, یہ جو کہا گیا کہ جو شخص بھی ملٹری ایکٹ کے انڈر جنرل فیض صاحب کے ساتھ منسلک ہوگا یا ملوث ہوگا, اس کا ضرور قانون اپنا راستہ بنائے گا. پھر ہم اس سٹیٹمنٹ کو کیا سمجھیں؟ قانون تو ملٹری ایکٹ تو واضح ہے. ملٹری ایکٹ کو تو ہم نے آئین کے برخلاف قرار دلوایا ہے سپریم کورٹ سے. ملٹری ایکٹ میں جو سویلینز کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اسی کے حوالے سے تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ غیر آئینی ہے. لہٰذا یہ تو ایک غیر آئینی عمل ہے. اس وقت تک سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, اور کوئی یہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں عام جو قوانین سویلینز پہ جن کا اطلاق ہوتا ہے, لیکن ان مقدموں کی حیثیت بھی میں آپ کو یہ
यकीन पाता हूँ वही रूप तक किए गए मुकदमों की है. चले, गॉट योर पॉइंट. मोहम्मद ज़ुबैर साहब, इलेक्शन की आपने भी बात की. अब 2016 और 2017 के जो वाक़यात थे, फिर उसके साथ साथ 2018 के इलेक्शन हुए जिस तरह हुए, आपकी जनरल बाजवा साहब से कोई शादी पे भी मुलाकात हुई, फिर आपने उनकी दावत पर उनसे मुलाकात भी की. तो जनरल फैज़ साहब तो उस वक्त एक्टिव थे. यही सियासी ईमा आपको नहीं लगते? देखिए, असल चीज़ ये होती है कि मुझे तो नहीं पता जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात जो भी हैं, एक तो पोस्ट रिटायरमेंट उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के हवाले से कहा जाता है, और वो जो एक 2017 का एक केस कहा जाता है, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है. और जनरल फैज़ हमीद ने अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उनको सज़ा भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए. और जो भी ज़ाहिर है वो फ़ौज से उनका ताल्लुक़ था और फ़ौज में मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल हो रहा है. लेकिन असल चीज़ ये होती है फराजा साहब, जो कौमें जो समझती हैं, जो सोचती हैं कि ये आइंदा ना हो, कि क्या जो इख्तियारात जो उनको मिले थे जनरल फैज़ हमीद को, और जो लामहदूद इख्तियारात थे जिसकी वजह से वो सब वो कर सके, वो ही वॉज एबल टू डू, जिसके ऊपर अब आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप सोचें ना कि रिटायर होने के बाद भी वो इतना कुछ कर सकते थे, तो उनके कितने इख्तियारात थे. तो क्या आज हमने वो ठीक कर दिया सिस्टम को? आई मीन दैट इज़ द रियल क्वेश्चन. हम पीछे मुड़ के कहते हैं कि जी जनरल ज़मीर वो जो थे 2002 में उन्होंने पता नहीं क्या खिलवाड़ किया, 2002 का इलेक्शन को रिग्ड किया पूरे तरीके से, जनरल शुजा पाशा ने ये किया, जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने ये किया. हम सब याद करते हैं ना. उससे पहले भी जो भी ISI से मुंसलिक जनरल्स थे, ये जो भी, बड़े खुल के बातें हो रही होती हैं. असद दुरानी की बात होती है, जनरल असद दुरानी की बात होती है. क्या हैव वी फिक्स द प्रॉब्लम? बिकॉज दैट इज़ द की थिंग, एंड आई वॉन्ट टू नो whether the present rulers, both the military and the political leadership, क्या वो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि आइंदा किसी को इतने लामहदूद इख्तियारात ना मिलें कि वो पॉलिटिकल फील्ड में आके वो कुछ कर सके जिसका इल्ज़ाम आज जनरल फैज़ हमीद पर है. दैट इज़ द रियल क्वेश्चन. जनरल फैज़ हमीद को तो सज़ा अगर बनती है तो ज़रूर होनी चाहिए, नहीं अगर तो इजाज़त दें ज़ुबैर साहब, मैं आपसे शुरू कर दूंगा. मुझे एक ब्रेक लेना है और मेरा सवाल आपसे ये होगा कि 2016-17 के जो वाक़यात थे, बल्कि दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से नाज़रीन सवाल होगा, उस वक्त साकिब निसार चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान वो वापस रात को लौटे हैं. अगर जनरल फैज़ हमीद केस में जो भी मुलव्वस हैं तो उस वक्त वो भी तो सारा सिनेरियो देख रहे थे. बड़ी बात हो रही है कि साकिब निसार को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है या कार्रवाई हो सकती है. दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की राय लेंगे ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं. सलमान अकरम राजा साहब, मैं पहले आपसे जसारत कर लेता हूँ. वो 2016-17 जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स चली थी, साकिब निसार बेंच बना रहे थे, व्हाट्सएप पे वो JIT बनी थी, ये सारी सुपरविज़न तो जनरल फैज़ हमीद साहब की थी उस वक्त, जैसे कहानी बताई जाती है या स्टोरी न्यूज़ जैसे बताई जाती है. आप चूँकि उस वक्त अदालत में मौजूद होते थे, क्या ये हाथ साकिब निसार पर भी पड़ सकते हैं अभी? नहीं, देखिए, ये एक अजीब बयानिया बनाया जा रहा है. पाकिस्तान की तारीख जो है इस मुदाखलत से इबारत है. मैंने असगर खान केस भी लड़ा, उस वक्त कौन थे DGC, कौन थे DGI, वो तमाम बात खुल के सामने आई. किसी के हवाले से एक उंगली नहीं हिली, आइन को पामाल किया गया, पूरे सियासी अमल को तहबाला किया गया, तो नहीं कुछ हुआ, आइंदा भी नहीं होगा. इसलिए ये एक मखसूस हदफ जो है उसको हासिल करने के लिए एक बयानिया बनाना और उस पर अमल करना और फिर एक निज़ाम की चीर फाड़ करना, ये कहीं बात जाएगी नहीं. क्या आप साफ शफाफ इलेक्शन अदालत ने एक तो राय साहब अपनी गलती को रेक्टिफाई किया है. जो जुल्फ़कार अली भुट्टो को गलत फांसी दी, अनफेयर ट्रीटमेंट हुई, अदालत ने उसको रेक्टिफाई तो किया है. तो गलतियों को हम तस्लीम तो कर रहे हैं. 40 साल के बाद ज़ूद पशेमा का पशेमा होना, आज फिर कोई गलती करेंगे और 40 साल बाद उसको कहेंगे कि हमसे गलती हुई. आप गलती करना छोड़ दीजिए. देखिए, हम बड़ा ये आपसे कह रहे हैं खुलूस के साथ, ये अमल छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के अवाम को धुतकारना छोड़ दीजिए. बैठिए हमारे साथ, तमाम सियासी कुव्वतों के साथ बैठिए, अपने रोल का तयन कीजिए, पाकिस्तान की राह का तयन कीजिए
اور اس میں جو جس کا جائز حصہ ہے آئین اور قانون کے مطابق وہ اپنا حصہ ڈالے. تو یہ جو ایک عمل ہے کہ ہم نے آئین کو، تمام عدالتی نظام کو، انتخابی نظام کو تو پامال کرنا ہے، لیکن فیض حمید کو بہرحال ہم نے سزا دینی ہے، یہ بات بہت آگے نہیں بڑھے. محمد زبیر صاحب، یہ 2016-17 یا جو وہاں JIT بنی، آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے، آپ بھی بولتے تھے، ہم بھی سنتے تھے، شو کرتے تھے. تو جو وہ واقعات ہوئے، کیا پھر وہ ایسے ہی جانے چاہیے جس طرح واٹس ایپ پہ JIT بنائی گئی، جس طرح سے مانیٹرنگ جج لگایا گیا، پاکستان کی تاریخ میں ایک نوولٹی تھی وہ والی؟ تو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے اس وقت کے ان کرداروں کو؟ نہیں، دیکھیں نا، دو چیزیں ہیں. ایک تو جوڈیشل جو ایکسیسز تھیں، جو زیادتی کی گئی جوڈیشل حوالے سے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، اس وقت میں وہی بات کر رہا ہوں. جی راجہ صاحب، مجھے تو یہ دوبارہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس فیصلے کو اس وقت بھی میں نے غلط کہا تھا اور آج بھی غلط کہتا ہوں. اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ کس پریشر میں آ کے کیا گیا تھا، اور آج بھی کہتا ہوں. لیکن جہاں تک آپ کا وہ ہے کہ جی اس کو سزا کیسے دی جائے، اس کو ریکٹیفائی کیسے کیا جائے، وہ تو جوڈیشل پروسیس ہی ہے. آپ نے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کا کہا، تو اس کا بھی جوڈیشری میں لے کے آئے تھے نا، اور پھر جوڈیشری نے جو بھی فیصلہ دیا تھا. تو اگر تو PMLN سمجھتا ہے کہ جی دے نیڈ، سمبولک ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، آج تو وہ فری ہے نواز شریف صاحب، اور ان کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہے، تو سمبولک ہے. ضرور جائیں کورٹ، اور ضرور جا کے دروازہ کھٹکائیں اور یہ التجا کریں. لیکن اس سے زیادہ اہم جو چیز ہے کہ جن حالات کے بیسس پر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے انوالومنٹ کی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا، کیا آج وہ سب ختم ہو گیا؟ کیونکہ آپ پیچھے تک تو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میری اور آپ کی ہمت نہیں ہے. ہم اتنی تو ہماری ہمت ہوتی ہے کہ ہم 2002 اظہر خان کیس، ابھی سلمان راجہ صاحب نے جس کا ذکر کیا، لیکن جب اظہر خان کیس ہو رہا تھا اور جب جنرل اسد درانی وغیرہ سب کچھ وہ کر رہے تھے، تو اس وقت تو میں اور آپ نہیں بات کر سکتے تھے. اور اسی وجہ سے کیونکہ ہم ٹھیک نہیں کرتے پرابلم کو، ہم اس آئین کو پڑھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ آئین میں لکھا کیا ہے، حدود کیا تعین کیے گئے ہیں ہر انسٹیٹیوشن کے. اس کو تو ساتھ ٹھیک کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا. پچھلی سزائیں تو ضرور دیں، میں تو کہہ رہا ہوں بالکل. جو بھی 5 جج تھے جنہوں نے فیصلہ سنایا تھا، اس کا جو بھی جوڈیشل طریقہ ہے اس کا ریورس کرنے کا، حالانکہ سمبولکلی ہوئے گا جیسے میں نے کہا، ضرور اس کے دروازہ کھٹکھٹائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج بھی دیکھیں گے کیا آج آئین پر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے، آج ججز پر پریشر ختم ہونا شروع ہو گیا، اور نہیں ختم ہونا شروع ہوا. وہ جو 6 ججز آج تو جج بول رہے ہیں نا، آج تو ججز بول رہے ہیں، خط بھی لکھ رہے ہیں. کہاں بول رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ پراجا صاحب، ایک سیکنڈ مجھے دے دیں. جی پلیز. وہ 6 ججز نے لیٹر لکھا، چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹر لکھا، انہوں نے مداخلت کا، پریشر کا، انٹیمیڈیشن کا، تھریٹس کا سب ذکر کیا. کیا ہوا؟ 4 مہینے ہو چکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، کسی طرف سے کچھ نہیں ہوا. کس طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا؟ وہ رسپانسبلٹی پرائم منسٹر آف پاکستان کی تھی، سارے ادارے ان کے نیچے آتے ہیں. وہ جا کے پہنچ گئے چیف جسٹس کے پاس کہ جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں. بھائی انہوں نے ان لوگوں کو بلانا تھا اور تحقیقات کرانی تھی کہ کیا اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے بولا ہے، اس کے علاوہ ہم سپریم کورٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے مداخلت ہو رہی ہے، کس طرح سے پریشر ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ٹھیک ہو رہا، بلکہ اگر میں کمپیئر کروں تو اٹ ہیز گون فرام بیڈ ٹو ورس. راج صاحب، آپ بھی مذاکرات کی بات کر رہے تھے، سب کو اکٹھا بٹھانے کی، بیٹھنے کی بات کر رہے تھے. آج جو پروسیس شروع ہوا ہے، چاہے کسی بھی ایشو پہ ہے، یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کہیں جائے گا یہ پازیٹیوٹی کی طرف؟ دیکھیں، جانا پڑے گا، ملک کی خاطر جانا پڑے گا. یہ مذاق بہت دیر نہیں چل سکتا. 2016-17 میں جو کچھ ہوا وہ فیض حمید اکیلے نے نہیں کیا. اس میں جو لوگ ملوث تھے ان تک تو آپ ہاتھ نہیں ڈالیں گے نا، پر جلیں گے. کیونکہ ایک شخص کو مورد الزام ٹھہرانا آسان ہے، لیکن وہ آدھا سچ ہے. اور آج جو ہو رہا ہے وہ بھی وہی سچ ہے جو اس دن تھا. جو فراڈ ہوا 8 فروری کو، کیا آپ اس کے کرنے والوں پہ ہاتھ ڈالیں گے، ان سے سوال پوچھیں گے؟ راج صاحب، میں نے آج نا وہ مذاکرات کا آج جو اکٹھے بیٹھنے کا عمل شروع ہوا ہے، جیسے آپ کی پارٹی کے لوگ اور حکومتی لوگ بیٹھ گئے اکٹھے، میں تو اس آج کے عمل کی بات کر رہا ہوں. میں ذرا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اچھی بات ہے، بالکل بیٹھیں، اکٹھے بات کریں، آگے چلیں. لیکن جو فریق سب پہ حاوی ہونے کی طاقت رکھتا ہے اور حاوی ہوتا رہتا ہے، وہ چاہے عدالتی عمل ہو، ایک پروفیسر کو آپ نے اٹھا لیا کہ وہ سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں نہ جائے،
جج کی ڈگری چونکہ آپ نے متفقہ طور پہ کینسل کروانی تھی، تو ان لوگوں کو بیٹھنا ہوگا اور کہنا ہوگا کہ یہ مذاق چھوڑ دو اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے اساتذہ کے ساتھ، اس ملک کے ججوں کے ساتھ، اس ملک کے ووٹروں کے ساتھ، اس ملک کے نمائندوں کے ساتھ۔ اگر اختر مینگل آج ایک بات کرتا ہے تو ہمیں اس کو سننا ہوگا کہ جو بلوچستان میں آپ 7 دہائیوں سے فراڈ کر رہے ہیں، ہر الیکشن جو ہے وہ ایک فراڈ الیکشن ہوتا ہے، پورے ملک میں آپ نے وہ ریت ڈال۔ اس تمام عمل کو اگر آپ نہیں روکیں گے تو پورے نظام کی تباہی کے علاوہ کچھ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا، کوئی یہاں نہ ترقی ہوگی نہ یہاں انویسٹمنٹ ہوگی۔ چلے ادھر رکیے گا پلیز ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، میاں شہباز شریف جب اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت بھی وہ مساق معیشت کی بات کرتے تھے، بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا تھا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ حکومت آئی پھر بھی مذاکرات کی بات ہوئی، لیکن انکار تو پھر پی ٹی آئی کی طرف سے ہوتا رہا۔ زبیر صاحب میں یہ سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ محمد زبیر صاحب، راج صاحب ویلکم کر رہے ہیں جو آج حکومتی لوگ اور اپوزیشن کے لوگ بیٹھ گئے، وہ بلوچستان کے معاملے پر بیٹھ گئے، بریفنگ کی بات کی، ان کیمرہ بریفنگ کی بات کی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک اچھا آغاز ہے اور اب تک نہیں ہوا تو وہ بانی پی ٹی آئی نہیں بات کرنا چاہ رہے تھے مسلم لیگ نون سے یا پیپلز پارٹی سے؟ دیکھیں، 2 چیزیں، بات چیت بالکل ہونی چاہیے اور ہمیشہ رہنی چاہیے بات چیت۔ میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کی بھی بات چیت، دا پروسیس آف ڈائلاگ مسٹ آلویز کنٹینیو۔ جب آپ انڈیا کے ساتھ، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، تو پھر آپس میں بیٹھ کے پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ سے باہر جو بھی قوتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا تو ضروری ہے۔ دیٹ از دا اونلی وے کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ کوئی سولوشن نکلے گا، اور ظاہر سی بات ہے عوام کا بھی پریشر ہوگا تمام پولیٹیکل پارٹیز پر، لیڈرشپ پر، کہ جی آپ کوئی سلوشن ڈھونڈیں تاکہ پاکستان کو آگے چلانے کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اس طرح سے تو جس طرح سے ابھی تک تھا وہ نہیں چل رہا۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت عمران خان بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور میرا اس وقت بھی موقف یہ تھا اور اب بھی یہ ہے کہ آئی تھنک وہ صحیح نہیں تھا۔ اپوزیشن تھی وہ، چاہے وہ جیسے بھی تھے، چاہے شہباز شریف صاحب ان کو اچھے لگتے تھے نہیں اچھے لگتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کرپٹ ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار کرپشن کا تو کرنے کا تو نیب کے پاس یا کورٹس میں تھا۔ سو پولیٹیکل لیڈرز کے درمیان اس حد تک تو بات چیت ضرور ہونی چاہیے اور کوئی ریزولوشن بھی ہونی چاہیے۔ اب ظاہر ہے ہم تو امید کر سکتے ہیں کہ جی یہ کامیاب ہوگا، لیکن ایز فار ایز بلوچستان از کنسرنڈ، دیکھیں پلیز، اگر آپ پہلے بیٹھ کے یہ تیاری کریں گے کہ کون الیکٹ ہوگا اور کون نہیں الیکٹ ہوگا، اور رادر کون سلیکٹ ہوگا، اور پھر آپ سوچیں کہ بلوچستان میں اتنے مشکلات کیوں ہیں، تو مشکلات تو پیدا ہوں گی جب آپ خود جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جنہوں نے زبردستی لوگوں کو بٹھانا ہے، زبردستی پارٹیز کو ختم کرنا ہے۔ آپ اچھا نہیں سمجھتے کہ حکومت بھی اور اپوزیشن بھی دونوں سردار اختر مینگل صاحب کے پاس گئے ہیں، انہیں کہا ہے کہ آپ ریزائن واپس لیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اتنی میچورٹی کا مظاہرہ تو شروع کر دیا انہوں نے، کر رہی ہیں، اختر مینگل صاحب کو دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں جا کر۔ دیکھیں بالکل اچھی بات ہے، وہ تو بہت پازیٹیو ہے۔ اختر مینگل صاحب جیسے اگر اتنے قداور پولیٹیشین جو ہیں اور جو پاکستان کی علامت بھی ہیں، بلوچستان کے بڑے ایکسیپٹیبل اور ان کی عزت بھی ہے بلوچ لوگوں میں، تو ان کے لیے اپوزیشن اور حکومت کا ان سے ریکویسٹ کرنا کہ وہ نہ جائیں، لیکن وہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ اگر ہم سمجھیں گے کہ اختر مینگل صاحب نے اپنی ریزگنیشن واپس لے لی ہے تو بلوچستان کا حل نظر آ جائے گا۔ پہلے تو اس کو انڈو کریں جو آپ نے غلط کیا تھا، اور وہ غلط کیا تھا ابھی لیٹسٹ انڈو جو آپ نے فیبری 8 کو کیا تھا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں اس کے بعد حالات بالکل آپ کے تو بلوچستان کے عوام کے نمائندے ہی نہیں بیٹھے اسمبلی میں، نہ ہی نیشنل اسمبلی میں، نہ بلوچستان اسمبلی میں، اور آپ حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، حل ڈھونڈنے کی، تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں، زبردستی کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سو پہلے یہ تو سمجھے کہ واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، آپ سے غلطیاں ہوئی کیا ہیں۔ آج بلوچستان سب سے پیچھے ہے، ہر لحاظ سے سب سے پیچھے ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ لٹریسی ہے، چاہے وہ غربت ہے، جہالت ہے، کوئی آپ انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھ لیں اکانومی کا سے ریلیٹڈ یا آپ کا سوشل انڈیکیٹر، سب میں وہ سب سے پیچھے ہیں۔ تو پرابلمس تو جینون ہیں،
اور پھر اوپر سے آپ الیکشن میں سب سے زیادہ دھاندلی جو ہے بلوچستان میں کرتے ہیں, سب سے زیادہ. باقی جگہ بھی کرتے ہیں لیکن بلوچستان میں تو آپ حدیں کراس کر دیتے ہیں. گاٹ یور پوائنٹ. راج صاحب, یہ معاملہ جو سردار اختر مینگل صاحب والا ہے, جب آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت کے اتحادی تھے اس وقت بھی ان کو اعتراضات تھے, لیکن یہ بات بھی تو سچ ہے نا کہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں وہاں پر, آپ جتنا مرضی وہاں ڈیولپمنٹ کر لیں, جتنا مرضی آپ سپینڈنگ کر لیں, انہوں نے تو بیرونی ایجنڈا چلانا ہے اپنا. مثلاً آج بھی بات ہوئی کہ پل کس لیے توڑا گیا تھا. پل توڑنا تو بالکل, یہ تو اینٹی پیپل ایک جیسچر ہے, سمبل ہے, انیشیٹو ہے, اقدام ہے. لوگوں کے لیے پل بنائے جاتے ہیں, سڑکیں بنائی جاتی ہیں, آپ پل توڑتے ہیں, تباہ کرتے ہیں. نہیں دیکھیں, پل توڑنے والے اور لوگ ہیں, جو قانون اور آئین کے تحت اپنے حقوق مانگتے ہیں وہ اور لوگ ہیں. آپ دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے تو نہیں ہانک سکتے. نہ, میں صرف ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پلیں توڑتے ہیں, جو دہشت گردی کرتے ہیں, جو سیبوٹیج کرتے ہیں. دیکھیں وہ کرتے ہیں, آپ ان سے نپٹیں, آپ ان کو دہشت گرد سمجھیں, ان سے کریں مقابلہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ جائز حقوق مانگ رہے ہیں آپ ان کو غائب کر دیں, مسنگ پرسنز بنا دیں, ان کی مفقود شدہ لاشیں ملیں, اور اس کے بعد جب ان کے لوائق احتجاج کریں تو آپ ان سے بدسلوکی کریں, انہیں اسلام آباد سے آپ نکال ڈالیں, ان پہ ٹھنڈی رات میں برفیلا پانی پھینکیں. آپ یہ سب کچھ تو نہیں کر سکتے. آپ ان کے الیکشن لوٹیں, آپ ان لوگوں کو اسمبلیوں میں لائیں جن کا کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ, بلوچستان کی معیشت کو ایک مذاق بنا دیں. یہ سارا کچھ آپ نے کیا ہے. لہٰذا صرف پل توڑنے والوں کا الزام دینا کافی نہیں ہے. جن لوگوں نے بلوچستان کو پسماندہ رکھا ہے, اصل ملزم میری نظر میں وہ ہیں. اصل ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہے. راج صاحب, یہ چیزیں بھی آن دا ریکارڈ ہیں. آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ ایک ادھر مارچ آیا تھا اسلام آباد میں, وہی مارچ والے جب پاکستان نے ایران میں اسٹرائک کیا تو وہی مارچ والے کہہ رہے تھے, مارنگ بلوچ نے کہا کہ جن کو آپ نے مارا ہے ان کے بچے تو یہاں احتجاج کر رہے ہیں, ان کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے لاپتہ ہیں, ان پہ ظلم ہو گیا, ان کو مار دیا گیا. وہ ایران میں موجود تھے. نہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی لاپتہ ہوا ہی نہیں کبھی پاکستان میں. دیکھیں یہ تو ایک عجیب و غریب بیانیہ ہے نا, اور افسوسناک بیانیہ ہے. لوگ ہوتے ہیں لاپتہ, مانیے پہلے اس بات کو. یہ کہنا کہ ایک لاپتہ شخص ہمیں ایران میں مل گیا, اس کا یہ مطلب ہے کہ اس ملک میں لاپتہ ہی نہیں ہوتے لوگ, مسنگ پرسنز ہی نہیں ہیں. آپ یہ بات تو نہ کیجیے. نہیں ہیں, بالکل اسی وجہ سے تو راج صاحب کمیشن بنا تھا. لاپتہ افراد ہیں, لاپتہ افراد ہیں, میں بالکل نہیں کہہ رہا, اس لیے کمیشن بنا تھا, اور بہت سارے لوگ ریکور ہوئے, کچھ نہیں بھی ہوئے. کوئی خاص نہیں ہوئے, اور وہ کمیشن ایک ڈھونگ تھا, اس کو بٹھا دیا گیا. اس میں بٹھایا کس کو گیا, ان کا کردار تھا بطور چیئرمین نیب, ان کا کیا کردار تھا. دیکھیں یہ سب مذاق ہیں. یہ کمیشن بٹھائے جاتے ہیں آئی واش کے طور پہ, ڈھکوسلے کے طور پہ. کسی کا مقصد نہیں ہوتا معاملے کی تہہ تک پہنچنا اور معاملے کو حل کرنا. ہم یہ چورن بیچ کے اب 77 سال ہم نے ضائع کر دیے. اب ہمیں صحیح معنوں میں بیٹھ کے مسئلوں کا حل ڈھونڈنا ہوگا. ہم کسی کو بناتے ہیں, کسی کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف ہم نہیں جاتے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کو محبوب کہا گیا ہے, بلوچستان کے وسائل لوٹا گیا ہے. میں یہاں تک کہ لفظ استعمال کروں گا, ہمیں اس کا مداوع کرنا ہے. مارنگ بلوچ کو برا کہنے سے مداوع نہیں ہوگا. یہ اچھی بات آپ نے کی کہ سب کو مل کر بیٹھ کر سنجیدہ کوشش کرنی ہوگی. محمد زبیر صاحب, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پی ٹی آئی بڑا وو کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ ہمارے ساتھ آ جائیں. کل جو مولانا صاحب نے تقریر کی کہ یہ 45 والے ہوں یا 47 والے ہوں, انہی سے ہم نے کام لینا ہے. آپ کس پرسپیکٹو میں اس کو دیکھتے ہیں؟ کیا اب مولانا فضل الرحمان صاحب ٹلٹ کر رہے ہیں ٹوورڈ دی ٹریجری بینچز؟ مجھے نہیں پتا ان کے ذہن میں کیا ہے, لیکن یہ تو چیز بالکل مضحکہ خیز ہے کہ چاہے 45 والے ہیں یا 47 والے ہیں, اب تو انہی سے کام لینا ہے. کیوں؟ یہ تو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ جی جتنی مرضی آپ نے ریگنگ کی ہے, چاہے غلط طریقے سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں, چاہے صرف فارم 47 کے بیسس پر آئے ہیں, اینڈ اے میجورٹی آف پیپل ہو آر سٹنگ ان دی نیشنل اسمبلی وہ فارم 47 کے بیسس پر بیٹھے ہوئے. اب انہی سے کام لینا ہے, تو پھر تو سارا آئین پر بھروسہ کرنا اور لوگوں کا اعتبار کرنا کہ فیوچر میں الیکٹورل پروسیس جو ہوگا
وہ کیسے ہوگا اگر آپ نے یہ بنیاد ایکسیپٹ کر لی اور یہ کہہ کے ایکسیپٹ کر لی کہ چاہے 45 ہے یا 47 ہے, کم سے کم پی ایم ایل این اور پی 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 یہ تو نہیں کہہ رہے نا, پی ایم ایل این تو کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں ہم جیت کے آئے ہیں, ہم 45 میں بھی ہم ونر تھے, 47 کے بھی ونر تھے, پی 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 بھی یہی کہہ رہی ہے, ایم کیو ایم بھی یہی کہہ رہی ہے. وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ہو گیا اب اس کو بھول جائیں. کیسے بھول جائیں؟ ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے, اس کو مکمل کیے بغیر کیسے اسمبلی کو آگے چلایا جا سکتا ہے؟ اور اس کے لیے ٹریبیونلز ہیں. ابھی 6 مہینے کتنے 7 مہینے ہو چکے ہیں الیکشن ہوئے ہوئے, 7 months have gone, ایک کیس بھی فیصلہ نہیں ہوا. جہاں کیس فیصلہ ہونا ہوتا ہے تو اس کو بلاک کر دیا جاتا ہے. کون بلاک کرتا ہے؟ پھر جو جسٹس جہانگیری جو فیصلہ کرنے والے تھے تو ان کی ڈگری کا مسئلہ کراچی یونیورسٹی میں نکال دیا. تو کیسے فارم 45 اور فارم 47؟ یہ تو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ آپ یہ چیز ایکسیپٹ کر لیں کہ جی دھاندلی شدہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اب اسی سے ہی ہم نے آگے چلانا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ایم ایل این کے ہی لوگ دوبارہ سے کنفرم ہوتے ہیں کہ جی فارم 45 صحیح تھا ان کا اور اس کے بیسس پر فارم 40, سو بی اٹ, بٹ لیٹ دا پروسیس رن, لیٹ دا ٹریبیونلز ورک, لیٹ دا ججز ڈیسائیڈ. یہ کون سا طریقہ ہے کہ فیصلہ ہی نہیں ہوگا اور ملک چلتا رہے گا؟ یقیناً فیصلہ تو ہوگا اور ٹریبیونلز کو ہی ایک زبیر صاحب آئینی طور پر تو وہی, قانونی طور پر تو وہی پروسیس ہے کہ ٹریبیونل فیصلہ کریں گے. یہاں تو بہرحال ناظرین وہ مسئلہ بن گیا کہ ٹریبیونل وہ سرونگ ہوں گے یا ریٹائرڈ ہوں گے, پارلیمان کوئی قانون پاس کر رہی تھی. بہت شکریہ جناب محمد زبیر صاحب, سابق گورنر سندھ, آپ نے وقت دیا. جناب سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ, آپ بزی تھے لیکن آپ نے وقت دیا. ناظرین بڑی اچھی بات کی دونوں مہمانوں نے کہ جتنے بھی ڈسپیوٹس ہوں, تنازعات ہوں آپس میں, لیکن ملک کے لیے بیٹھ کر کام کرنا ہے, ملک کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنی ہے. اور اب پاکستان کے پاس شاید کوئی واک اوور یا کوئی چانس اتنے زیادہ نہیں ہیں, لہذا سب کو سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے. اور آج جس پروسیس کا آغاز ہوا ہے میں اس کو بہت ویلکم کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں دونوں مہمانوں کی طرح میری بھی یہی رائے ہے کہ یہ پروسیس آگے بڑھنا چاہیے, مذاکرات کرنے چاہیے, جتنا جلدی ہو ان مذاکرات کو معنی خیز اور نتیجہ خیز بنانا چاہیے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.